الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. وأذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. آج ہم نے جن آیات کریمہ کو تراویح میں سماعت کیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آپ کی والدہ نے آپ کو کیسے صندوق میں ڈالا، اللہ رب العالمین نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے وار سے بچا کر ان کی والدہ تک کیسے پہنچایا، ان تمام معاملات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے آج سماعت کیا. اس میں سے میں ابتدا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن ہی کی روشنی میں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس کو خط بھیجا، کیونکہ حضرت بلقیس اپنے وقت میں اپنے شہر کی ملکہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حضرت بلقیس کو خط بھیجا کہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی، حضرت بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سفر کا ارادہ کیا. واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے، میں نے جو بات عرض کرنی ہے اس پر میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. تو حضرت بلقیس جب سفر کے لیے نکلتی ہیں اس وقت تک آپ نے ایمان قبول نہیں کیا. بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائیں تو ایمان قبول ہوا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ سے نکاح فرمایا. تو جب بلقیس ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی تھیں تو اس وقت حضرت بلقیس نے اپنا تخت جس پر وہ بیٹھتی تھی اس کو
7 دروازوں کے اندر تالے لگوا کے بند کر دیا. اس کے محل کے اندر 7 دروازے تھے. تو سب سے آخر میں اس نے اپنے تخت کو محفوظ رکھا. بڑا وزنی تخت تھا، ہیرے جواہرات سونے اس پہ جڑے ہوئے تھے، اور ہر دروازے پر حضرت بلقیس نے تالا لگوایا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر قافلوں کی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے لگی. اور تقریباً تخت بلقیس جہاں پر موجود تھا، جس شہر کے اندر، وہ جگہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں پر موجود تھے اس جگہ میں کم و بیش 2200 سے 2300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تھا. اب جب وہ نکلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے، تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا، یوں سمجھیں کہ چند کلومیٹر رہ گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت بلقیس کو اپنا معجزہ دکھانا چاہ رہے تھے، کیونکہ نبی معجزہ دکھاتا ہے. اور آپ کو ایک بات پتہ ہے جنرلی کہ لوگ دیکھ کر زیادہ مانتے ہیں اور دیکھ کر فوراً لوگ قبول کر لیتے ہیں اور انسپائر ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں. اور نبی تو معجزہ دکھاتا ہے، نبی کو معجزے کے اظہار کا حکم بھی ہوتا ہے. ولی کو کرامت چھپانے کا حکم ہے، کبھی کبھار ظاہر کر دے وہ الگ مسئلہ ہے حکمت کے تحت. اور نبی کو معجزے کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب علم میں بات آئی کہ بلقیس بالکل قریب پہنچ گئی اور وہ ملکہ ہے اپنے پورے شہر کی، تو کیوں نہ میں اس کو حیران کرنے کے لیے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے اپنے دربار میں سامنے رکھواؤں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں اللہ کا نبی ہی ہوں. میں کوئی عام بادشاہ نہیں ہوں، صرف اللہ نے مجھے نبی بنایا اور پھر بادشاہت عطا فرمائی ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، غور کیجئے گا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، آج آپ نے سنا، درباریوں سے کہا جو آپ کے سامنے جو شرکاء موجود تھے، کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے میرے پاس آنے سے پہلے لے آئے. تم شرکاء میں کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ کیونکہ وہ آ رہی ہے اور اس کے آنے سے پہلے تخت مجھے اس کا سامنے چاہیے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی قصے کہانیاں سناتے ہیں. میں نے کہ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کی نص ہے. تم انبیاء اولیاء کی عظمتوں کو بیان کرنے کو تم قصے کہتے ہو کہ صرف تم قصے کہانی؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن. اب اندازہ دیکھیں بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کرنے کی حاجت کیا تھی؟ آپ اللہ کے نبی ہیں نا، دعا کر دیں سامنے تخت آ جاتا. یہ اپنے سامنے بیٹھنے والے لوگوں سے پوچھنا کہ کون تم میں سے تخت کو لے کر آئے گا. قال عفریت من الجن، عفریت نامی جن، کیونکہ جنات بھی آپ کی جو ہے نا وہ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کے پاس لے آتا ہوں تخت بلقیس کو آپ کی مجلس پوری ہونے سے پہلے. اور یوں سمجھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس صبح فجر سے لے کر ظہر تک ہوتی تھی، یعنی 4-6 گھنٹے کی نشست ہوتی تھی. تو کہا یہ نشست مکمل آپ کی ہوگی اس سے پہلے وہ تخت آ جائے گا. بڑی بات ہے نا، کیونکہ وہ تو 2000 سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر تخت موجود ہے اور 7 دروازوں میں تالے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر ہے، اور پھر بہت وزنی تخت ہے، ہیرے جواہرات ہے، سب کچھ ہے. تو کہا کہ میں لے کر آ جاؤں گا آپ کی مجلس پوری ہونے سے پہلے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. وہ جن کہنے لگا میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں میں لے کر آؤں امانت کے ساتھ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے تو جلدی چاہیے. آواز آنی چاہیے، مجھے تو جلدی چاہیے تخت. تو
بھائی آپ رب سے ہی کہہ دینا، رب سے ہی دعا کر دینا۔ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ کرتا رب ہی ہے، لیکن اس کی حکمت بھی ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ وہ کروایا جاتا ہے۔ فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اب ابتدا میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا تو جن نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں تخت۔ اس وقت حضرت سلیمان کے جو خادم خاص ہے نا وہ چپ رہے، نہیں بولے۔ جب حضرت سلیمان نے کہا نا مجھے جلدی چاہیے فوراً، کیونکہ وہ تو آ جائے گی، اتنا ٹائم تھوڑی ہے 2-4 گھنٹے کا، فوراً چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا ایک غلام اور خادم موجود تھا، قرآن کہتا ہے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ بولیں سبحان اللہ۔ انا آتی کا بھی، حضور میں لے آتا ہوں تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھیں بند کریں اور آنکھیں کھولیں، تخت سامنے ہوگا۔ ان یرتد الیک طرفک، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، سورہ نمل ہے 19واں پارہ ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ کیا؟ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ جہاں جنات کی طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے غلاموں کی طاقتیں شروع ہوتی ہیں۔ غلاموں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر نبی تو نبی ہیں، ان کی شان تو بلند و بالا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے آنکھ بند کی اور آنکھ کھولی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، آپ نے آنکھ کو کھولا اور بند کیا، اس پروسیس اور اس سیکنڈ کے اندر تخت بلقیس جو 2000 کلومیٹر سے بھی زائد فاصلے پر پڑا تھا، اتنا وزنی تخت سیکنڈ سے پہلے آپ کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان بتانا چاہتے تھے کہ جب ہمارے دربار میں بیٹھنے والے ہمارے خادم کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو پھر میری طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ قرآن میں نے پڑھا ہے۔ تم کہتے ہو بابے تو کوئی شے نہیں، نعوذ باللہ، اس انداز میں اگر اللہ کے ولی کے لیے جملے استعمال کرنا، اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو یہ تو اس کا مذاق کرتے، نعوذ باللہ۔ یہ تو قرآن کے نص میں موجود ہے، قرآن سے یہ ثابت ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ بابے تو کوئی شے نہیں، نعوذ باللہ، اور ولی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ حضرت سلیمان کی خدمت میں بیٹھنے والے ولی تھے، جن کو اللہ نے علم دیا، اور پھر وہ اپنی پاور سے رب العالمین نے جو انہیں طاقت دی تھی، اس طاقت سے انہوں نے تخت کو حاضر کر دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کو یہ طاقتیں عطا کرتے، یہ قرآن سے موجود ہے۔ تم اس انداز میں کہہ دیتے ہو کہ بابے کو شے نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو تخت کو کیسے لائیے؟ سلیمان علیہ السلام چاہتے خود ہی منگوا لیتے، لیکن انہوں نے بتایا کہ ولی کو اللہ نے یہ طاقتیں عطا کی ہیں۔ اور میں آپ کو آج کی اس نشست کے اندر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے خلط ملط کیا ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ جو ہے نا ان بد مذہبوں کے جو مولوی ہیں، یہ کیسے اللہ رسول کی بارگاہ میں جواب دیں گے، اور ان کا حشر کیا ہوگا کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور اللہ رسول کی محبت اور جو دین کی جو اصل چاشنی ہے اس سے دور کر دیا۔ میں فرقہ وارانہ بات نہیں کر رہا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کی عظمت ان کو ہضم نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں توحید کو ماننے میں مسئلہ نہ ہو جائے، حالانکہ اللہ اکبر، توحید کا ماننے والا وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہے۔
اب یہاں پر بھی جو ان کو مسئلہ ہوا نا وہ یہی ہوا کہ یہ ولی اور غیر ولی کو سمجھے نہیں ہیں. آپ کو سچی بتا رہا ہوں، قرآن نے اولیاء اللہ کو بھی بیان کیا ہے اور من دون اللہ کو بھی بیان کیا ہے. یعنی غیر اللہ کا بھی بیان ہے قرآن میں اور اولیاء اللہ کا بھی بیان ہے. یہ بہت واضح فلسفہ قرآن میں موجود ہے. غیر اللہ کون ہے؟ من دون اللہ کون ہے؟ نعوذ باللہ الیاذ باللہ. یہ اپنی تفسیروں میں اس کے نیچے غوث پاک اور داتا صاحب کا نام لکھتے ہیں. نعوذ باللہ الیاذ باللہ. حالانکہ غوث پاک اور داتا صاحب کب تشریف فرماتے؟ جب قرآن اتر رہا تھا. لیکن یہ بغض ہے. سمجھیں، یہ تو جان بوجھ کر یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، یا ان کی عقل پر پردے ہیں اور دل پر مہر ہے. سمجھیں، غیر اللہ اور من دون اللہ یہ کون ہیں؟ یہ بت ہیں. یہ کون ہیں؟ بت، جنہیں اللہ نے کوئی طاقت نہیں دی، کیونکہ وہ تو رب کے سامنے خدا بنے بیٹھے ہیں. اور لوگ بتوں کو، مورتیوں کو پوچھتے تھے تو اللہ نے ان کی مذمت ذکر کی کہ یہ بت ہیں، یہ تو پتھر ہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم ان کے سامنے کہاں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو. اللہ نے جو غیر اللہ اور من دون اللہ، یہ بڑا اہم فلسفہ سمجھیں، ان کا جو رد کیا ہے پورے قرآن میں، اس سے مراد بت ہیں جن کی پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے کفار و مشرکین مکہ. اور جب اللہ رب العالمین نے پیاروں کی بات ذکر کی تو پیاروں کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے اولیاء وہ ہیں جو میرے دوست ہیں، تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں میرے قریب کر دیں گے. اب یہ ولی کو اور غیر اللہ کو، یہ ولی اللہ کو اور من دون اللہ کو یہ سمجھے نہیں، یا سمجھتے ہیں لیکن پبلک کو جان بوجھ کر بتایا نہیں، اس لیے آج امت کو دھڑوں میں تقسیم کیا. اور یہ اولیاء کی عظمتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ہم یہ اتنی سی بات کرتے ہیں کہ بھائی ولی کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے اسے طاقتیں دی ہیں، اللہ نے اسے شان دی ہے. اب آپ بتاؤ نا، یہ اللہ کے ولی ہی تو ہیں کہ جو تخت بلقیس کو لے کر آ گئے. اصحاب کہف یہ اولیاء اللہ ہی تو ہیں کہ ان سے جڑنے والا کتا قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصحاب کہف یہ اولیاء نہیں ہیں. واتبع سبیل من اناب الی، کہ تم ان کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع لے کر آئے، یعنی اولیاء کے راستے پر چلو. صراط الذین انعمت علیہم، تم اولیاء کے راستے پر چلو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ. تم ولی کا انکار کرتے ہو، تم داتا صاحب سے چڑھ گئے، تم غوث پاک سے چڑھ گئے، تم خواجہ صاحب سے چڑھ گئے. ان ہستیوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. جو اتنا بڑا توحید کی طرف بلانے والے لوگوں کو ہو، جو اتنے بڑے اسلام کے کام کرنے والے ہوں، اگر بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان کی عظمتوں کا انکار کرے. اور بھائی ولی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست سمجھتے ہیں، جو قرآن نے انہیں عظمتیں عطا کی ہیں، جو رسول اللہ علیہ السلام نے جو اولیاء کی شان بیان کی ہے، ہم وہی بات کرتے ہیں. لیکن یہ شیطان ہے جو مس گائیڈ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. اس مسئلے کو مسلمانوں سمجھنا ضروری ہے. بت ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں، ان کے پاس کوئی اوقات نہیں. لیکن جو ولی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ عظمتیں عطا فرمائی ہے کہ حدیث قدسی موجود ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مستند حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پھر جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو رب فرماتا ہے پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کیا مطلب؟ پھر فرمائے وہ عام بندہ نہیں رہتا، پھر وہ میرے نور سے دیکھتا ہے، میرے نور سے بولتا ہے، میرے نور سے کرتا ہے. جب ولی کے پاس خدا کے نور کی پاور ہوتی ہے تو رب العالمین فاصلے بھی ان کے لیے سمیٹ دیتا ہے، ناممکن کام بھی ان کے لیے ممکن بنا دیتا ہے.
یہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کو بات سمجھیں؟ ولی تو کوئی شے نہیں, ولی کچھ کر نہیں سکتے. میں نے کہا پھر عاصم بن برقیہ کیسے لے کر آئے تخت؟ تو اس کا یہ جواب دیتے, میں نے کہا قرآن ہے, مذاق تو نہیں کر سکتے. چھٹانگ جتنا علم نہیں بندے کے پاس, دیکھ کر قرآن پڑھنے نہ آئے, اور پھر بندہ اگر اولیاء پر پھونکے تو میں نے کہا قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتے. کہتے نہیں نہیں نہیں, یہ تو قرآن میں موجود. میں نے کہا پھر کون لے کر آیا یہ تخت؟ لانے والا تخت کون تھا؟ تو کہنے لگے اللہ نے ان کو طاقت دی تھی اور ان کے پاس اسم اعظم تھا, تو انہوں نے اسم اعظم سے جو ہے نا وہ دعا کی تو وہ کام ہو گیا. تو میں نے کہا وہ طاقت آپ کے پاس ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا وہ اسم اعظم آپ کے پاس ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا بھائی یہی فرق ہے آپ میں اور اللہ کے ولی میں. سمجھ آ رہی؟ یہی فرق ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے نا وہ ولی کر سکتا ہے. کہ تو اللہ نے طاقت دی. میں نے کہا ہم بھی تو یہ کہتے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ذاتی طاقت تو کوئی مانتا ہی نہیں. جو ذاتی طاقت مانے گا مشرک ہو جائے گا. ذاتی طاقت ہم اپنی بھی نہیں مان سکتے. کہتے تم جو ہے نا جعلی, دیکھیں فلسفہ دیکھیں یار, خدا کی قسم فرقہ وارانہ میں بات کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں. میرا دل دکھتا ہے کہ امت کہاں چلی گئی. ہم قادیانیوں کو کب جواب دیں گے؟ اتنی گستاخیاں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں نا, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پاکستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں, اس وقت آپ کو تو شاید اندازہ ہی نہیں ہے نا جو کیسز چل رہے ہیں. اور پھر ایک اور 19 تاریخ کو کورٹ کے اندر ایک اور کیس لگا ہے گستاخ, جس کو پرانی کورٹ سزا سنا چکی ہے, پھر اس کا کیس لے کر آئے ہیں. میں تو حیران ہوں, پتہ نہیں یا تو کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اللہ ہی بہتر جانے. لیکن ہزاروں سے زیادہ آئی ڈیز پاکستان ہی سے آپریٹ ہو رہی ہیں رسول اللہ کی گستاخی کرنے والی. بولو استغفر اللہ. اس ملک میں اس قدر رسول اللہ کے گستاخی کر رہے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کون سے دنیا میں جی رہے ہیں. ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں سیکنڈ کے اندر, میں نے کل شاید بتایا, پرسوں بتایا تھا کہ 40 سیکنڈ میں ترکی میں زلزلہ آیا تو پورا شہر زیرو ہو گیا. ہم تو 10 سیکنڈ بھی نہیں کھڑے رہ سکتے, سب ختم ہو جائے گا. یہ حکمرانوں کو خدا عقل اور غیرت دے دے, طاقت رکھنے والے اداروں کو اللہ عقل دے دے, غیرت دے دے کہ وہ اس طرف آ جائیں. ورنہ ہماری عبادتوں کا, روزوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بندے کو حضور سے وفا نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان گستاخوں کو جواب دیں. ہم سب مسلمان ان گستاخوں کا سر قلم کریں, ان سے اعلان جنگ کریں, یا ہم خود آپس میں ہی, اور یہ اپنے آپ کو بد عقیدہ بد مذہب مسلمان کہنے والے خود ہی رسول اللہ کی عظمتوں کا انکار کریں. تو تم نے حضور کی عظمت کو مانا نہیں تو گستاخی اتنی بڑھ رہی ہے نا. ابھی ان کی سوچ دیکھیں کہ جعلی شریف پر آپ جائیں مدینہ پاک میں, یہ ہمارے دیوبندی حضرات اور یہ سب کہتے ہیں کہ مدینہ پاک آپ جا کر, جعلی شریف پہ جا کر آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں, کراچی میں نہیں کہہ سکتے. آپ کو آواز آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں. وہاں یا رسول اللہ کہتے ہیں جعلی شریف کے سامنے, یہاں نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہاں آپ ہے نا حضور کے قریب ہیں اور یہاں آپ حضور سے دور ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر. تو کہا جب دور ہیں تو دور سے آپ نہیں پکاریں, یہ شرک ہوگا. آپ قریب جا کر پکاریں گے تو شرک نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ جعلی شریف کے سامنے پہنچ گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے فلسفے کے مطابق کیا آپ سرکار کے قریب ہو گئے؟ آپ کو پتہ ہے حضور کی قبر انور کتنا اندر ہے؟ اس قبر انور کے باہر کتنی موٹی دیوار ہے آپ کو پتہ ہے کچھ؟ اس موٹی دیوار کے بعد جعلی شریف جو ہمیں نظر آ رہی ہے سنہری, اس میں کتنا فاصلہ ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کس قدر دیوار پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ کی لوجک کے مطابق تو وہاں پر بھی آپ بہت دور ہیں. چلیں آپ کی بات مان لی کہ نہیں وہاں پر آپ بہت قریب ہیں, یہاں سے دور ہیں. بولا ہاں یہاں سے دور ہے. تو دور سے حضور کا آپ پکاریں گے تو شرک ہے, اور جعلی شریف کے سامنے پہنچ کر سرکار کو یا رسول اللہ کہہ دے تو شرک نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے اتنا بتا دیں یہ کون سا شرک ہے کہ جو دور میں ہے اور قریب میں نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ گناہ قریب میں کوئی گناہ نہیں ہے اور دور میں کوئی گناہ ہے؟ گناہ تو ہر جگہ گناہ ہے. نہیں بول رہے آپ. کفر تو ہر جگہ کفر ہے, شرک تو ہر جگہ شرک ہے. کیا قریب اور دور سے کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. دوسری بات اس کا مجھے جواب دے دیں,
قریب سے آپ نے جعلی شریف کے پاس جا کر سرکار کو یا کہا تو ہماری آواز سرکار تک پہنچی، سرکار نے ہماری آواز کو سنا، یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہماری آواز حضور تک کس نے پہنچائی؟ کہتے اللہ نے۔ میں نے کہا سرکار نے ہماری آواز کو سنا جعلی شریف پر؟ بولا ہاں۔ میں نے کس نے سنوایا؟ بولا اللہ نے۔ میں نے کہا ہم آپس میں بیٹھے ہیں اس وقت، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، اس وقت ہم ایک دوسرے کی بات اگر سن رہے ہیں برابر میں بیٹھ کر بھی، تو ہم اپنی طاقت سے سن رہے ہیں یا اللہ نے طاقت دی ہے؟ بولو۔ قریب سے بھی ہمیں کون سنوا رہا ہے؟ اللہ سنوا رہا ہے۔ میں نے کہا جو رب قریب سے سنوانے پر قادر ہے وہ دور سے نہیں سنوا سکتا؟ بولو بھائی، قریب سے بھی اگر ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں نا تو بھی ہماری پاور نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، اللہ نے طاقت دی۔ ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ تم اتنے لمبے چوڑے شرک کے فلسفے بیان نہ کرو، تم کہہ رہے ہو کہ جعلی شریف کے پاس جا کر یا رسول اللہ کہہ دو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ قریب ہیں۔ کراچی میں بیٹھ کر یا رسول اللہ مت کہنا کیونکہ آپ دور ہیں۔ میں نے کہا دور قریب کا کیا لین دین بھائی؟ اگر ہم اپنی پاور پہ کام کر رہے ہوتے تو شاید یہ بات سمجھ آ جاتی کہ آپ بہت قریب تھے نا تو میں نے آپ کی بات خود سن لی ہے، آپ دور ہو گئے تو مجھے آپ کی آواز نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا ہماری تو پاور ہی نہیں، ہماری تو طاقت ہی نہیں، معاملہ ہی اللہ کا ہے، قریب ہو تو بھی اللہ سناتا ہے، دور ہو تو بھی اللہ سناتا ہے۔ بولتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کراچی سے بولو تو بھی سرکار اللہ کی عطا سے سنیں گے، جعلی پہ بول تو بھی سرکار اللہ کی عطا سے سنیں گے، جھگڑا ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو حضور کی عظمت ماننے میں بندے کا کیا انکار ہے؟ اور پھر تو ایک چپ سم لگانی ہے نا آپ کو۔ اب مجھے تو 2-4 سال پہلے پتا چلا، تھی تو پرانی، کہ انٹرنیشنل سم بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کالنگ سم۔ آپ نے کال کی، کسی بھی ملک میں آپ موجود ہیں اور کسی بھی ملک میں اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں، اگر انٹرنیشنل سم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا واہ واہ، اس ایک چپ کے اندر اتنا کمال آ گیا کہ پوری دنیا میں آپ جس کونے میں بھی ہیں وہ چپ کے ذریعے آپ دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں۔ ترقی اور ہو گئی، ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی آواز وہ بھی سن رہا ہے، اس کی آواز آپ بھی سن رہے ہیں۔ بولتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا چپ میں کہا وہ سیٹلائٹ ہے نا؟ تو میں نے کہا ہاں سیٹلائٹ میں اتنی طاقت آ گئی؟ بولا ہاں۔ تو میں نے کہا جب سیٹلائٹ میں اتنی طاقت ہے تو روحانی طاقت تو ہمارے تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ نے روحانی طاقت کا کیا۔ یہ سیٹلائٹ سسٹم جب سے آیا تو اس نے فاصلوں کی اہمیت ختم کر دی ہے۔ امریکہ آپ کے ہاتھ میں نظر آتا ہے موبائل کی صورت میں، آپ کے سامنے ہر ملک آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ کہ سیٹلائٹ سسٹم جو ہے نا اس نے تمام فاصلوں کو ختم کر دیا۔ میں نے کہا 1450 سال پہلے قرآن حدیث یہی بتاتا ہے کہ جب رب العالمین کسی کو ولی بنا لیتا ہے تو اس کے سینے کے اندر وہ روحانی سیٹلائٹ سسٹم کو داخل کر دیتا ہے کہ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ شیخ عبد القادر گیلانی کہتے ہیں میں اللہ کے ایک نہیں تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ یار یہ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا تیرے موبائل میں پوری دنیا موجود ہے؟ ہاں ہاں، ابھی موبائل میں کھولتا ہوں، ابھی یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہوں، سب ملک میرے سامنے آ گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ بولا یہ سیٹلائٹ اور یہ نیٹ اور یہ سم۔ میں نے کہا رب نے شیخ عبد القادر گیلانی کے سینے میں وہ روحانی سیٹلائٹ سسٹم کو محفوظ کیا ہے کہ جہاں نظر کرتے ہیں وہ فوراً نظر آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ یار میں نے اس لیے آپ کے سامنے بات کی کہ اب عقیدے کو بچاؤ بھائی۔ اتنا معاملہ کلیئر ہونے کے بعد بھی اگر بندے کو نہیں سمجھ آئے اور صرف نبی کی عظمت کا انکار، آپ ایک بات پہ ہل جائیں گے، یہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ یہ شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ قرار دیتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہو۔ اب ہم کیا کریں یار شرم نہیں آتی؟ یہ نبی کے علم کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ شیطان کا علم یقینی ہے، قطعی ہے، اور نبی کا علم ظنی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر بندہ کیا بات کرے؟ یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ پھر تم پتہ نہیں کس کو فالو کر رہے ہو۔ تم یہ سمجھے تھے، بات ختم کر رہا ہوں، کہ نماز روزہ
اور یہ 2-4 تبلیغ کے کام کر لینا یہی دین ہے. تو میں نے کہا صدیق اکبر سے بڑھ کر نماز کس نے پڑھی ہے؟ فاروق اعظم سے بڑھ کر نمازی کون ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر نمازیں کس نے پڑھی ہیں؟ لیکن صحابہ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، رسول اللہ کے لعاب دہن کا بھی ادب کیا ہے، حضور کی تھوک مبارک کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کے قطرات کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے کو صحابہ خوشبو کے طور پر استعمال کرتے. اور پھر پتہ ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب منافقین صحابہ کی یہ دیوانگی دیکھتے ہیں نا تو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں. رب نے فرمایا بے وقوف تم ہو، یہ تو منزل اور معراج کو پہنچنے والے غلام ہیں. تو عقل سے نبی کو صرف نہیں مانا جاتا، عقل کے اوپر جب عشق کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر اس وقت بندہ غلام بنتا ہے. جب غلام بنتا ہے تو یہ برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے اولیاء رکھے ہیں جو پیشانی کو دیکھ کر بندے کو ہر چیز واضح کر دیتے ہیں. تو پھر نبی کی عظمتیں کتنی بلند ہے. تم کہتے ہو بابے کوئی شے نہیں، میں نے کہا حضرت سلیمان کی خدمت پہ بیٹھنے والے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. کہتے اللہ نے دی ہے. میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی کہ یہی فرق ہے بت کے اندر کہ اللہ نے اس کو کچھ نہیں دیا، اور ولی میں یہی فرق ہے کہ اللہ نے اس کو سب کچھ عطا فرمایا ہے. داتا علی حجویری ہوں، عبداللہ شاہ غازی ہوں، نوری شاہ بابا ہوں، بابا فرید ہوں، غوث اعظم، یہ بڑی بڑی ہستیاں 800 سال 900 سال 1000 سال ہو گئے، کیسے گنبد چمک رہے ہیں، کیسے مزار چمک رہے ہیں. کس نے زندہ رکھا ہے؟ رب نے ان کو زندہ رکھا ہے. آپ کو اور مجھے تو پردادا کا نام نہیں پتا حضرت صاحب. 50-60 سال پہلے جو ہمارے آبا و اجداد میں گزرا ہے بندہ، اس کا ہم کا نام نہیں پتا، قبر بھی نہیں پتا. پردادا کا نام یاد ہے ہمیں، نہ اس کی قبر یاد ہے. 50 سال جس سے ہم دنیا میں آئے ہیں اس کو ہم بھول گئے. لیکن غوث پاک کا نام تو بچے بچے کو یاد ہے، داتا کا نام بچے بچے کو یاد ہے. کیوں؟ کہ انہیں اللہ نے زندہ رکھا ہے. تو بھائی ولی کی عظمت خدا کی وجہ سے ہیں. بہتر ہے کہ تم سچی توبہ کرو، امت کو گمراہ کروانا چھوڑو، حضور کے پاکیزہ دین کی طرف آ جاؤ. اللہ رب العالمین جب پیاروں کی محبتیں جب دل میں آ جاتی ہیں تو رب کی رحمتیں چھما برستی ہیں. گفتگو میں کوئی کمی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ.